حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمتہ علیہ فرماتے ہیں عام طور پر لوگ حضور کی ایک ولادت بیان کرتے ہیں، لیکن آج میں آپ کے سامنے حضور کی 2 ولادتیں بیان کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ عام طور پر جو ولادت بیان کی جاتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی ولادت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں سوموار کے دن صبح صادق کے وقت 571 عیسوی میں اللہ بنی ہاشم میں سردار عبد المطلب کے گھر آمنہ کے نور نظر عبداللہ کے لخت جگر پیدا ہوئے۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے عام طور پر اس ولادت باسعادت کو بیان کیا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کے علاوہ ایک اور ولادت کا بھی ذکر کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں حضور کی ولادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ولادت ہے جسمانی اور ایک ولادت ہے روحانی۔ ولادت جسمانی 2، 8، 9 یا 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں سوموار کے دن صبح صادق کے وقت بیت اللہ کے پڑوس میں محلہ بنی ہاشم میں سردار عبد المطلب کے گھر آمنہ کے لال آمنہ کے لخت جگر عبداللہ کے نور نظر کی ولادت باسعادت ہوئی۔ فرمایا یہ ہے جسمانی ولادت۔ روحانی ولادت یہ ہے کہ 40 سال کے بعد جبل ابی قبیس کی پہاڑی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا معاشر القریش کہہ کر تمام قریشیوں کو اکٹھا کر کے فرمایا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، لوگوں بتلاؤ تم نے مجھے کیسا پایا۔ سب سے پہلے رحمت للعالمین نے اپنی ذات کا احتساب رکھا ان کے آگے، حضور نے اپنی ذات پیش کی، بتاؤ تم نے مجھے کیسے پایا، میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، میری ایک ایک ادا تم نے دیکھی، بتاؤ تم نے مجھے کیسے پایا۔ تو سب نے کہا ہم نے بار بار دیکھا، جربنا کا، ہم نے بار بار تجربہ کیا، بالتکرار تجربہ کیا، 1000 بار تجربہ کیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صادق الامین ہیں، آپ کی ہر ادا سچی ہے، آپ کی جبین میں، آپ کی نگاہوں میں، آپ کے لبوں میں اور آپ کے ہاتھوں کے اشاروں میں، آپ کی گفتگو میں، آپ کی مسکراہٹ میں، آپ کی چال اور ڈھال میں، آپ کی نشست اور برخاست میں، آپ کے بولنے میں، آپ کے چلنے میں، آپ کے اٹھنے اور بیٹھنے میں، آپ کی خوشی اور غمی میں ہم نے سوائے صداقت کی اور کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ آپ صادق الامین ہیں۔ حضور نے اپنا احتساب رکھا۔ اللہ کے پیغمبر نے جب اپنا احتساب ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے آپ کی ذات کو کلیئر کر دیا۔ جیسے حافظ حمداللہ صاحب نے جب کہا کہ آپ احتساب ہم سے شروع کیجئے تو الحمدللہ تمام اداروں نے ہماری جماعت کو بھی کلیئر کر دیا کہ نہیں، آپ کی جماعت میں کرپٹ لوگ نہیں ہیں، آپ کی جماعت میں کرپشن نہیں کی گئی۔ تو جنہوں نے کرپشن کی ہے جناب آپ ان کو ضرور پکڑیے تاکہ پاکستان بہتری کی طرف جائے، پاکستان کی سلامتی ہو اور پاکستان محفوظ ہو جائے اور ایسی ترقی کرے کہ دنیا میں اس سے بڑا ترقی یافتہ اور کوئی ملک نہ ہو۔ میرے دوستو، تو قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ہے دوسری ولادت حضور کی، یہ ہے دوسری ولادت۔ پہلی ولادت ہے جسمانی اور یہ جو دوسری 40 سال کے بعد آپ کی ولادت ہے یہ ہے روحانی۔ وہ ولادت ہے محمد بن عبداللہ کی اور یہ ولادت ہے جو جبل ابی قبیس پر 40 سال کے بعد اللہ کے پیغمبر بحیثیت رسول اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں، یہ ولادت ہے محمد الرسول اللہ کی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پہلی ولادت ہے جسمانی، دوسری ہے روحانی۔ پہلی ولادت ہے محمد بن عبداللہ کی اور دوسری ولادت ہے محمد الرسول اللہ کی۔
پہلی ولادت ہے جمال کی اور دوسری ولادت ہے کمال کی۔ پہلی ولادت میں آقا پیدا ہوئے، ایسے خوبصورت پیدا ہوئے، بی بی آمنہ فرماتی ہیں جب حلیمہ میرے گھر آئی اور اس نے آ کر رسول اللہ کی زیارت کی، حیران ہو کر کہا آمنہ تجھے مبارک ہو، میں نے آج تک ایسا خوبصورت بچہ کہیں نہیں دیکھا، گاؤں گاؤں پھرتی ہوں، میں نے ایسا حسن والا بچہ نہیں دیکھا۔ بی بی آمنہ نے کہا حلیمہ تو گاؤں گاؤں پھرتی ہے، میں شہروں میں رہنے والی ہوں، میں نے شہروں میں خوبصورت بچے دیکھے لیکن اپنے جگر کے ٹکڑے جیسا میں نے بھی خوبصورت نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب عبد المطلب تشریف لاتے ہیں، حضور کے دادا ان دونوں کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ بی بی حلیمہ کہتی ہے میں نے ایسا خوبصورت بچہ گاؤں گاؤں نہیں دیکھا۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے میں نے ایسا بچہ شہر شہر نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں ملکوں میں جانے والا ہوں، بادشاہوں کے ہاں پہنچنے والا ہوں، میں نے بادشاہوں کے درباروں میں خوبصورت شہزادے دیکھے ہیں لیکن اپنے پوتے جیسا خوبصورت بچہ آج تک میں نے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جبریل، جبریل کہتے ہیں جی رب جلیل، سبحان اللہ، سب کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی رب جلیل۔ اللہ فرماتے ہیں تو بتا، تو پوری کائنات کو تو دیکھتا رہا، آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے پاس تو گیا ہے، تو بتا کہ محمد مصطفیٰ جیسا تو نے بھی دیکھا؟ جبریل نے کہا اے اللہ یقیناً آدم بڑے خوبصورت تھے، خلقت بیدیا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا تھا، آدم بڑے خوبصورت تھے۔ اے اللہ یقیناً نوح بھی بڑے حسین تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی خوبصورت تھے، یوسف علیہ السلام کے حسن کے تو ڈنکے بجے ہوئے تھے، موسیٰ بھی بڑے خوبصورت تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی بڑے حسین تھے، لیکن اے میرے رب جیسے آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورت بنایا ہے ایسا پوری کائنات میں آپ نے کسی کو نہیں بنایا۔ سبحان اللہ۔ اسی بات کو شاعر نے کہا کہ معراج میں جبریل سے تھے پوچھتے شاہ امم تو نے تو دیکھا سارا جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، کہنے لگے روح الامی اے معجبی حق کی قسم، آفاق ہاں گردی دام نہرے بتا ورزی دام بسیار خوباں دی دام، لیکن تو چیزیں دیگری اللہ کے محبوب سے کس کو مجالے ہم سری، آپ پر ہے ختم سب سروروں کی سروری، اے محمد مصطفیٰ آپ جیسا پوری کائنات میں میں نے نہیں دیکھا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے جبریل تو کیسے دیکھتا، میں نے اپنی پوری خلقت میں پوری مخلوق میں بنایا ہی تنہا محمد الرسول اللہ کو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو یہ ہے آپ کے کمال کی ولادت۔ ایک ہے جمال کی ولادت جو 12 ربیع الاول کو یا 8 کو یا 2 یا 9 کو ہوئی، اور یہ جو محمد الرسول اللہ کی ولادت ہے یہ ہے کمال کی ولادت۔ تو جمال کی ولادت بھی اعلیٰ ہے، کمال کی ولادت بھی اعلیٰ ہے۔ وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ باقی باتیں اگلے جمعے میں عرض کروں گا۔